عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ بھی گیٹ کی طرف بڑھا۔ کنر زید اس وقت اسرائیل کے دارالحکومت میں شور کالونی کی کوٹھی نمبر 20 میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈابگر، نیتو، مائرا، پولیس کمشنر سائم اور ایگل گروپ کے پہلے 5 ممبر اس کے ساتھ تھے۔ ایگل گروپ کے ممبر، ان کو ناموں کی بجائے نمبروں سے پکارا جاتا تھا، انہیں اسرائیل پہنچتے تقریباً نصف گھنٹہ ہو رہا تھا اور وہ 10 منٹ سے اس کوٹھی میں موجود تھے۔ ایئرپورٹ پر ایک آدمی نے انہیں ریسیو کیا تھا اور اس کوٹھی میں پہنچا کر چلا گیا تھا۔ کنر زید نے ایگل 4 اور ایگل 5 کی ڈیوٹی گیٹ پر لگا دی تھی۔ مائرا نے سب کے لیے کافی تیار کی تھی اور ابھی وہ کافی پی کر فارغ ہوئے تھے۔ سر، کیا یہ آدمی ایگل ایجنسی کا آدمی تھا؟ کافی پینے کے بعد مائرا نے زید سے پوچھا۔ نہیں، یہ اسپیشل ایجنسی کا آدمی نہیں ہے، اس کا نام صالح ہے اور یہ ایک جہادی گروپ سے تعلق رکھتا ہے، میرے اس سے بہت پرانے مراسم ہیں، کنر زید نے کہا۔ سر، کہیں یہ ہماری مخبری نہ کر دے، کمشنر صاحب نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تم چونکہ پولیس آفیسر ہو اور پولیس ہر بندے پر شک کرتی ہے، اسی لیے تمہیں صالح بھی مشکوک نظر آ رہا ہے۔ صالح ایک بااعتماد نوجوان ہے، فلسطینی کاز کے لیے اس نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اس کا ایک بھائی اور بھتیجا اسرائیلی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں، اس کی ایک سسٹر بھی اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں بے حرمتی کا شکار ہونے کے بعد شہید ہو چکی ہے، کنر زید نے کہا۔ تو کمشنر صائم کے چہرے پر شرمساری کے تاثرات ابھر آئے۔ سوری سر، میں اپنے الفاظ پر شرمندہ ہوں، کمشنر صاحب نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا کہ چونکہ تم پولیس آفیسر ہو اسی لیے سب پر شک کرتے ہو، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، کنر زید نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا۔ سائم کنر زید کی ٹیم کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، وہ اراڈان کے ایک شہر میں پولیس کمشنر تھا۔ کالج کے زمانے میں وہ کنر زید کا کلاس فیلو تھا اور اسی وجہ سے کنر زید سے اس کی دوستی تھی۔ کنر زید اس مشن پر روانہ ہونے ہی والا تھا کہ سائم اتفاقاً وہاں آ گیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ کنر زید ایک مشن پر اسرائیل جا رہا ہے تو اس نے ساتھ چلنے کی ضد کی اور اسی وقت اپنے محکمے سے طویل رخصت بھی لے لی۔ کنر زید سے دوستی کی وجہ سے اسے طویل رخصت لینے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوئی تھی۔ سر، میں کوشش کروں گا کہ میں ہر کسی پر شک نہ کروں، سائم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ سائم کنر زید کا دوست تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کنر زید سے بے تکلفانہ لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ کالج کے دور سے ہی وہ کنر زید کو آپ جناب جیسے الفاظ سے مخاطب کرتا تھا، کیونکہ کنر زید شاہی خاندان کا فرد تھا اور کالج میں تمام اسٹوڈنٹس اور اساتذہ بھی اس کی حیثیت کو مد نظر رکھتے تھے۔ اب بھی کنر زید اراڈان کی اسپیشل ایجنسی کا چیف تھا اور اسپیشل ایجنسی وسیع اختیارات کی حامل ایجنسی تھی۔ سر، کیا آپ کو معلومات مل چکی ہیں کہ ہماری معزز سائنسدان مادام آبیلا کہاں ہے؟ مائرا نے کنر زید سے پوچھا اور اسی وقت اس کی نظر پولیس کمشنر سائم کی طرف اٹھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ سائم نے اسی لمحے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو مائرا کے دل کی دھڑکن ہی تیز ہو گئی، اس نے فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ نہیں، ابھی یہ معلومات نہیں ملی، لیکن اگر اس کارروائی میں اسرائیل ملوث ہے تو پھر جلد ہی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ جہادی گروپس کا ایک وسیع نیٹ ورک یہاں موجود ہے جو اسرائیلی حکومت کے راز حاصل کرتا ہے، کنر زید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی تو نظریں ہی جھکی ہوئی تھیں۔ جی سر، جی، مائرا نے جھکی نظروں کے ساتھ اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مائرا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر کنر زید نے پوچھا۔ ڈابگر نے بھی چونک کر مائرا کی طرف دیکھا، کیونکہ مائرا اس کی بھتیجی تھی اور اسے سیکرٹ فیلڈ کے لیے بھی تیار اسی نے ہی کیا تھا، خود ہی ٹریننگ دی تھی اور ایکڈیمیا سے مختلف اداروں سے طویل اور کٹھن ٹریننگ دلوائی تھی۔ مائرا اب اسپیشل ایجنسی کی اہم اور ٹاپ ایجنٹ تھی۔ سر، میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایک خیال میرے ذہن کو پریشان کر گیا تھا، مائرا نے کہا۔ کیا خیال آ گیا تھا تمہارے ذہن میں؟ کنر زید نے کہا۔ سر، میں بتانا نہیں چاہتی اور آپ کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی، اب بتائیں میں کیا کروں؟ مائرا نے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم جھوٹ بولنے سے پرہیز کر رہی ہو۔ اوکے، تم مت بتاؤ، کنر زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، آپ صالح کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، سائم نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مائرا کی کیفیت کو وہ سمجھ چکا تھا، اس کے اپنے دل کی بھی وہی حالت تھی جو مائرا کے دل کی ہوئی تھی، لیکن وہ چونکہ مرد تھا اور پولیس جیسے شعبے سے اس کا تعلق تھا، اسی لیے اس کی تمام کیفیات دل میں ہی رہیں۔ جی ہاں، صالح اسی مقصد کے لیے گیا ہوا ہے، کنر زید نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے انہیں مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور صالح کمرے میں داخل ہوا۔ جی صالح صاحب، کوئی معلومات ملی؟ وہ ایک صوفے پر بیٹھ چکا تو کنر زید نے اس سے پوچھا۔ سر، بہت ہی اہم معلومات ملی ہیں، صالح نے کہا تو سب نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ سر، حتمی اطلاع تو یہ ہے کہ عالم اسلام کے عظیم فرزند علی عمران اپنے ساتھیوں سمیت اسرائیل میں موجود ہیں، ان کے علاوہ کافرستان کے کرنل فریدی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ GP57 کا کرنل
شمون اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارا جا چکا ہے اور یہ کارنامہ بھی غالباً عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جی پی 5 کی سربراہ کرنل ڈیوڈ نے گرفتار کر لیا تھا، لیکن وہ جی پی 5 کے لوگوں کو مار کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ صالح نے طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا، او کیا کرنل ڈیوڈ بھی مارا جا چکا ہے؟ کرنل زید نے جوشیلے لہجے میں پوچھا۔ نو سر، یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ جب عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ کارروائی کی، اس وقت کرنل ڈیوڈ اسرائیلی صدر سے ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا، صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور یہ میٹنگ اس سلور پروجیکٹ کے متعلق تھی؟ کرنل زید نے سوالیہ انداز میں کہا۔ یس سر، ہم نے اس میٹنگ کی تفصیل حاصل کی ہے۔ اسرائیلی صدر کو ایکریمیا کی ایک سیکریٹ ایجنسی نے یہ خبر دی ہے کہ سلور لیبارٹری سے اغوا ہونے والے سائنسدان افریقہ کے ایک ملک لیرونی میں موجود ہیں، صالح نے کہا تو کرنل فریدی اور اس کے ساتھی چونک پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ سائنسدانوں کے اغوا میں اسرائیل کا ہاتھ نہیں ہے، سائم نے کہا۔ اسرائیل کی یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اسرائیلی صدر نے کرنل ڈیوڈ کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر افریقہ روانہ ہو جائے اور ہر حال میں ان سائنسدانوں کو بازیاب کرے اور واپس اسرائیل لے آئے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی رکاوٹ پیش آئے تو ہر صورت میں اس رکاوٹ کو دور کر دیا جائے کیونکہ اسرائیل ہر حال میں یہ پروجیکٹ مکمل کرنا چاہتا ہے، صالح نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو کرنل زید سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ کسی اور گروپ کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ مزید کیا معلوم ہوا ہے؟ سائنسدان لیرونی میں کس جگہ موجود ہیں؟ چند لمحوں تک سوچتے رہنے کے بعد کرنل زید نے صالح سے پوچھا۔ سر، مزید معلومات نہیں مل سکی، صالح نے انکار کی صورت میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نو پرابلم، ہم لیرونی میں جا کر مزید معلومات حاصل کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ کرنل ڈیوڈ افریقہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے؟ کرنل زید نے کہا۔ یس سر، کرنل ڈیوڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ افریقہ روانہ ہو چکا ہے، صالح نے کہا۔ عمران صاحب اور کرنل فریدی کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ وہ اسرائیل میں موجود ہیں یا غائب ہو چکے ہیں؟ کرنل زید نے پوچھا۔ نو سر، ان کے بارے میں تازہ ترین کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جی پی 57 کا نیا چیف انہیں تلاش کر رہا ہے، صالح نے کہا۔ سائم، ہمیں فوری طور پر افریقہ پہنچنا ہے۔ جس طرح اسرائیلی حکومت کو اطلاع مل چکی ہے کہ سائنسدان افریقہ میں موجود ہیں، اس طرح عمران صاحب اور دیگر گروپس کو بھی اطلاع مل گئی ہوگی۔ ہم نے کرنل ڈیوڈ اور دیگر گروپ سے پہلے ان سائنسدانوں تک پہنچنا ہے، کرنل زید نے سائم سے کہا۔ سر، افریقہ میں آپ نے کرنل ڈیوڈ سے ہوشیار رہنا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور سائنسدانوں تک پہنچے، صالح نے کہا۔ ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ کرنل ڈیوڈ سے پہلے سائنسدانوں تک کوئی پہنچ جائے، کرنل زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، میں آپ کے لیے ٹکٹوں کا انتظام کروں؟ صالح نے کرنل زید سے پوچھا۔ جی ہاں، آپ ہمارے لیے ٹکٹوں کا بندوبست کر دیں، کرنل زید نے کہا۔ اوکے سر، میں کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتا ہوں، صالح نے کہا، پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سر، کیا ہم نے کرنل ڈیوڈ سے پہلے سائنسدانوں تک پہنچنا ہے؟ سائم نے کرنل زید کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم نے سب سے پہلے سائنسدانوں تک پہنچنا ہے، اور اگر ہم سے پہلے کوئی اور ان تک پہنچ جاتا ہے تو ہم نے ان سائنسدانوں کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے چاہے ہمیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، کرنل زید نے کہا۔ سر، اگر ہمارے راستے میں عمران صاحب آ گئے تو پھر؟ مائرہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل فریدی اور عمران صاحب کا نام میں نے صالح کے سامنے اسی لیے نہیں لیا کہ فلسطین کے تمام جہادی گروپس عمران صاحب سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ اگر میں ان کے سامنے عمران صاحب کے خلاف کوئی بات کہہ دیتا تو انہوں نے لازماً ہمارے خلاف کارروائی کر دینی تھی، لیکن چونکہ معاملہ ملکی مفاد کا ہے اور ملکی مفاد کے سامنے شخصیات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ملکی مفاد کی خاطر اگر تم لوگوں کو مجھے بھی گولی مارنی پڑ جائے تو ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ میں لغزش پیدا نہیں ہوگی۔ اس طرح ملکی مفاد کی خاطر اگر مجھے تم میں سے کسی کو گولی مارنی پڑی تو میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کروں گا۔ اراڈان کی بہتری کے لیے اگر میں اپنی جان، تمہاری جان، اپنی منگیتر، کزن اور محبت ڈاکٹر عابیلہ کی جان قربان کر سکتا ہوں تو وہاں عمران صاحب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، کرنل زید نے جذباتی اور کافی طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس ایسی لیبارٹری ہے کہ ہم پروجیکٹ پر کام کر سکے، مائرہ نے کہا۔ شاہ معظم نے فرمایا ہے کہ وہ تمام وسائل لیبارٹری قائم کرنے میں خرچ کر دیں گے، اور اگر ہماری عوام کو ایک مہینہ بھی بھوکا رہنا پڑا تو ہماری عوام بھوکی رہے گی، لیکن یہ پروجیکٹ اب ہم بنائیں گے، کرنل زید نے کہا۔ انشاءاللہ سر، ایسا ہی ہوگا، یہ پروجیکٹ ہم ہی بنائیں گے۔ مائرہ، آپ کو عمران سے کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہو رہی ہے، سائم نے پہلے کرنل زید سے پھر مائرہ سے کہا۔ مائرہ سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں طنز آ گیا تھا جسے مائرہ نے بری طرح محسوس کیا۔ سائم صاحب، آپ علی عمران صاحب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صالح نے انہیں عالم اسلام کا عظیم فرزند قرار دیا ہے، اور یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ بے شک عمران صاحب عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہیں۔ اسرائیل، ایکریمیا، کافرستان، روسیہ وغیرہ یہ نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ اخلاص، ہمدردی اور مسلم دنیا سے محبت کا سمندر ان کے اندر موجزن ہے، اور ان کے اندر صلاحیتیں کس قدر ہیں یہ میں نہیں بلکہ کرنل صاحب بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمران صاحب کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مائرہ نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا تو سائم نے کرنل زید کی طرف دیکھا۔
میں نے ابھی کہا ہے کہ فلسطین کے تمام جہادی گروپس عمران صاحب سے گہری عقیدت رکھتے ہیں اور وہ عمران صاحب کی خاطر ہمارے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران صاحب میں بہت سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے مقبول ہیں۔ میں بھی دلی طور پر ان سے عقیدت رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ جہاں میرے ملک کا مفاد ہوگا میں وہاں صرف عمران صاحب کو ہی نہیں بلکہ اپنے سگے باپ کو بھی قربان کروں گا، کنر زید نے کہا۔ مدام مائرہ، کیا آپ عمران صاحب سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں؟ صائم نے کہا۔ جس طرح ایک بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے اس طرح میں بھی عمران صاحب سے محبت کرتی ہوں، لیکن کرنل صاحب کی طرح میں بھی محب وطن ہوں۔ ملکی مفاد کی خاطر اگر مجھے عمران صاحب کو گولی مارنی پڑی تو میرے ہاتھوں میں لرزش نہیں آئے گی اور نہ ہی ایک لمحے کی تاخیر ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کئی دنوں تک میں روتی رہوں گی، مائرہ نے کہا۔ مائرہ کے جواب سے صائم کے دل کو تسلی مل گئی، ورنہ تو اس کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ مائرہ عمران سے محبت کرتی ہے۔ اس خیال سے وہ دکھی اور پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں کچھ دیر پہلے ہی مائرہ کے لیے محبت کی شمع روشن ہوئی تھی اور وہ اپنے دل میں اس کی طرف سے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے مائرہ کی طرف دیکھا جو اس کی طرف متوجہ تھی۔ دونوں کی نظریں ایک بار پھر ملیں تو مائرہ نے فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ اس پر کنر زید بھی ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں جلتے ہوئے محبت کی دیپ کی روشنی کو اس نے محسوس کر لیا۔ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی، پھر اس نے ڈاپگر کی طرف دیکھا۔ ڈاپگر بھی تجربہ کار اور جہاندیدہ انسان تھا۔ اس نے اپنی بھتیجی اور صائم کی دلی کیفیات کا اندازہ ان کے چہروں سے لگا لیا تھا۔ اس نے بھی کنر زید کو دیکھا اور آہستگی سے اسوات کے انداز میں اپنے سر کو ہلا دیا۔ یہ ایک وسیع و عریض اور کشادہ کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ ٹیبل کی صرف ایک سائڈ پر 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کرسیوں کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف دیوار کے قریب ایک اور آفس ٹیبل رکھی ہوئی تھی اور اس ٹیبل کی دوسری طرف ریوالونگ چیئر بھی موجود تھی۔ کمرے کا یہ حصہ صرف اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جبکہ باقی کمرہ روشن تھا۔ اس فرنیچر کے علاوہ کمرے میں کوئی اور چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پتلا اور طویل القامت آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ ادھیڑ عمر کے اس آدمی کی آنکھوں میں تیز چمک موجود تھی۔ وہ کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھا چھت پر سے اس پر سرخ رنگ کی روشنی پڑی۔ چند لمحوں تک وہ اس روشنی میں ڈوبا رہا، پھر روشنی غائب ہو گئی۔ اس شخص کو کرسی پر بیٹھے بیٹھے 1 منٹ ہی ہوا تھا کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اس مرتبہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان بھی دراز قد کا تھا لیکن اس کا جسم نہایت ہی مضبوط اور گٹھا ہوا تھا۔ اس کے سرخ گھنگریالے بال اس کی شخصیت کو نکھار رہے تھے۔ جب وہ کرسی پر آ کر بیٹھا تو اس پر بھی سرخ روشنی پھوار کی طرح پڑی اور وہ اس روشنی میں نہا سا گیا۔ چند لمحوں بعد روشنی غائب ہو گئی اور اس نوجوان کے آنے کے 1 منٹ بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس مرتبہ نوجوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بغیر بازوں کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں جھیل کی سی گہرائی محسوس ہو رہی تھی۔ سیاہ تراشیدہ بال اس کے کندھوں پر آ رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد تیسری کرسی کی طرف بڑھی۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو اس نے سرخ روشنی پڑی تو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے سنگ مرمر سے تراشی ہوئی مورتی کو آگ میں ڈال دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں افراد کے لیے یہ منظر دل فریب تھا اور اسی لمحے ان کے دل میں خواہش نے جنم لیا کہ کاش یہ منظر ان کی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہو، لیکن چند لمحوں بعد روشنی غائب ہو گئی اور ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں افراد کے چہروں پر پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ اپنے حسن پر جو ناز تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ اس لڑکی کے کمرے میں آنے کے 1 منٹ بعد پھر دروازہ کھلا اور اس مرتبہ ایک چھوٹے قد اور کالی رنگت والا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ چھوٹے قد اور پھیلی ہوئی جسامت کی وجہ سے وہ فٹ بال کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھی اس عمل سے گزرا جس عمل سے پہلے 3 افراد گزر چکے تھے۔ اس ٹیبل پر 4 ہی کرسیاں تھیں اور 4 افراد کمرے میں آ چکے تھے۔ اب ان چاروں کی نظریں اندھیرے کی طرف تھی۔ وہ جب سے کمرے میں آئے تھے خاموش ہی تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے واقف ہی نہ ہوں۔ انہیں کمرے میں آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کے اندھیرے والے حصے میں انہیں یوں محسوس ہوا جیسے دیوار میں خلا پیدا ہو گیا ہو۔ انہوں نے گھور گھور کر دیوار کی طرف دیکھا۔ دیوار میں ایک خفیف سا خلا کا نشان محسوس ہوا۔ اس خلا کو محسوس کرتے ہی وہ چاروں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر احترام کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے۔ انہیں اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے تقریباً 1.5 منٹ گزرا ہوگا کہ انہیں خلا میں ایک سایہ آتے ہوئے دکھائی دیا۔ ہم بلیک چیف کی خدمت میں حاضر ہیں، ان چاروں نے بیک آواز اور مودبانہ لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے گردنوں کو خم کر دیا۔ یہ بلیک چیف تھا جو اندھیرے کا ایک حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سایہ ریوالونگ چیئر کے قریب پہنچا اور اس پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ وان، بون، فریگی اینڈ روڈ، تمہیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کمرے میں ایک بھاری اور کرہت آواز سنائی دی۔ وہ چاروں ہی اس آواز سے واقف تھے اور یہ آواز ان کے بلیک چیف کی تھی۔ بلیک چیف کا حکم ملنے پر وہ ایک بار پھر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ ہماری تنظیم ہاٹ لائن انتہائی خفیہ تنظیم ہے اور ہمارا ہر پروجیکٹ اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہمارے پروجیکٹ کی بھنک نہیں پڑتی۔ بلیک چیف کی مخصوص کرہت آواز سنائی دی۔
یس بلیک چیف، ہم انتہائی خفیہ رہ کر کام کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمارے نام سے واقف نہیں ہے۔ تیسری کرسی پر بیٹھی ہوئی فریگی نے اٹھ کر مودبانہ لہجے میں کہا، پھر واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصہ پہلے ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اسرائیل میں ایک عظیم الشان پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، اور یہ ایسا پروجیکٹ تھا جس کے لیے مختلف نظریات رکھنے والے اور ایک دوسرے کے دشمن ممالک بھی اکٹھے ہو گئے تھے، اور اسی بات نے ہمیں اس پروجیکٹ کی طرف متوجہ بھی کیا۔ ہم نے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ واقعی یہ ایک عظیم پروجیکٹ ہے جسے مکمل کر کے ہاٹ لائن نہ صرف کھربوں ڈالر سالانہ کما سکتی ہے بلکہ دنیا پر اپنی اجارہ داری بھی قائم کر سکتی ہے۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے سائنسدانوں کو اسرائیل سے اغوا کر کے لیرونی پہنچا دیا گیا، کیونکہ لیرونی کے ایک جنگل میں ہاٹ لائن کی انتہائی خفیہ اور محفوظ ترین عمارت موجود ہے۔ اس عمارت تک پہنچنا کسی بھی انسان کے بس کا کام نہیں ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم اس پروجیکٹ پر بات کر لیں جسے اسرائیل نے سلور پروجیکٹ کا نام دیا تھا۔ سائنسدانوں کو اغوا کر کے اس عمارت جسے ہاٹ بلڈنگ کہا جاتا ہے پہنچا دیا گیا، اور سائنسی مشینری بھی وہاں پہنچا دی گئی، جس کی وجہ سے ہاٹ بلڈنگ لیبارٹری میں تبدیل ہو گئی۔ بلیک چیف نے طویل گفتگو کی، اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ بلیک چیف نے شراب کی بوتل اٹھا کر چند گھونٹ پیے، پھر واپس بوتل رکھ دی۔ ہاٹ لائن کا یہ پروجیکٹ اتنا خفیہ تھا کہ تم لوگوں کو بھی اس کی خبر نہ کی گئی، حالانکہ تم لوگ ہاٹ لائن کے انچارج چیفز ہو۔ لیکن لیرونی کے ایک مقامی جوڑے جس نے اس پروجیکٹ پر کچھ کام کیا تھا، اس کی وجہ سے ہمارا یہ پروجیکٹ آؤٹ ہو گیا۔ یہ خبر ایکریمیا پہنچی، اور ایکریمیا سے ہوتی ہوئی ان تمام ممالک تک جا پہنچی جو اس سلور پروجیکٹ میں شامل تھے۔ بلیک چیف اتنا کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ بلیک چیف، کیا اس جوڑے کو سزا دی گئی ہے؟ وان نے کھڑے ہو کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہیں معاف کر دیا گیا ہے اور انہیں تعریفی سزا سنا دی گئی ہے، بلیک چیف نے بھیڑیے کی طرح گراتے ہوئے کہا۔ تو وان کا جسم کپکپانے لگا۔ سوری بلیک چیف، وان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس بار تو تمہیں معافی دی جا رہی ہے، لیکن آئندہ ایسی بات کی تو تمہیں ریڈ ریس کی سزا دی جائے گی، بلیک چیف نے بدستور گراتے ہوئے کہا۔ تو وان نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے طویل سانس لیا۔ شکریہ بلیک چیف، وان نے بلیک چیف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، بیٹھ جاؤ اپنی کرسی پر، بلیک چیف نے ایک رخت لہجے میں کہا۔ تو وان فوراً ہی بیٹھ گیا۔ ہمیں ہاٹ بلڈنگ کی سیکیورٹی پر مکمل بھروسہ ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور ویسے بھی کوئی نہیں جانتا کہ ہاٹ بلڈنگ کہاں ہے، یہ صرف مجھے معلوم ہے، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ مجھ تک پہنچنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہاٹ لائن کے خلاف کوئی گروپ یا ایجنسی کام کرے یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ لہٰذا تم چاروں اپنے اپنے سیکشن کے ساتھ لیرونی کے ہر حصے میں پھیل جاؤ، آپس میں میٹنگ کر کے علاقے تقسیم کر لو، جیسے ہی کوئی مشکوک آدمی یا گروپ نظر آئے اس کا خاتمہ کر دو۔ ہم ہاٹ لائن کا نام بھی دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے، بلیک چیف نے ایک بار پھر طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور گفتگو کے آخری حصے میں اس کے لہجے میں غراہٹ شامل ہو گئی۔ بلیک چیف، آپ بے فکر رہیں، اگر لیرونی میں ہاٹ لائن کا کوئی دشمن آیا تو میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وحشی قبائل تک پہنچا دوں گا، اور لیرونی کے جنگلات میں ایسے وحشی قبائل بھی موجود ہیں جو انسانی ہڈیوں تک کو چبا جاتے ہیں، اور کچھ قبائل ایسے ہیں جو انسانی ہڈیوں کا سوپ بڑے شوق سے پیتے ہیں، روٹرو نے بڑے ہی خوفناک لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تو فریگی نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ اوکے، آج کی میٹنگ کا اختتام ہوتا ہے، اب تم سب جا سکتے ہو، بلیک چیف نے کہا۔ تو وہ چاروں ایک ساتھ کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے گردن کو خم دے کر بلیک چیف کو سلام کیا، اس کے بعد کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ جب وہ چاروں کمرے سے باہر جا چکے تو بلیک چیف بھی اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ دیوار میں پیدا ہونے والے خلا ابھی تک موجود تھا، وہ اس خلا سے دوسری طرف آ گیا، دوسری طرف بھی ایک ہی کمرہ تھا۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں آیا اس کے پیچھے خلا بند ہو گیا، وہ دروازے کی طرف بڑھا، دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دیوار پر 3 بار بوٹ کی نوک ماری، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تقریباً 10 سیکنڈ بعد دروازے کی دائیں طرف دیوار کا ایک حصہ غائب ہو گیا اور وہاں خلا بن گیا۔ بلیک چیف نے اس خلا میں قدم رکھے، دوسری طرف سیڑھیاں تھیں جو نیچے جا رہی تھیں، وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک طویل و عریض تہھانے پر ہوا، اس تہھانے میں ایک طرف دروازہ نظر آ رہا تھا، بلیک چیف اس دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ کھول کر وہ دوسری طرف آ گیا، دوسری طرف ایک تنگ سا راستہ تھا، وہ اس راستے پر تیز قدموں سے چلنے لگا، وہ کافی دیر تک چلتا رہا، پھر اس کے سامنے سیڑھیاں آ گئیں تو وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دیوار پر 3 بار بوٹ کی ٹھوکر ماری تو اس دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا، وہ اس خلا کو عبور کرتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جو آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا، سجاوٹ میں نفاست نظر آ رہی تھی۔
یہاں پہنچنے کے بعد بلیک چیف نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور ناخنوں سے اپنے جلد کھینچنے لگا۔ اس کے چہرے سے ماسک اترنے لگا۔ ماسک اتارنے کے بعد اس نے اپنا کالا کوٹ بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کے قدم باتھ روم کی طرف اٹھے ہی تھے کہ کمرے میں مترنم سی بیل بجنے لگی۔ اس بیل کو سنتے ہی بلیک چیف اچھل پڑا اور تیزی سے کرسی کی طرف بڑھا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے ٹیبل پر رکھے ہوئے کمپیوٹر کے مانیٹر کی ایک کیبل سی پی یو سے نکال لی اور ٹیبل پر رکھے ہوئے سوئچ بورڈ میں لگا دی۔ جیسے ہی کیبل سوئچ بورڈ میں لگی، بیل کی آواز آنا بند ہو گئی۔ بلیک چیف نے ایک سوئچ دبایا تو فوراً ہی مانیٹر کی اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر ایک رپورٹ دکھائی دیا جس کے ماتھے پر سپر باس لکھا ہوا تھا۔ بلیک چیف اپنے سپر باس کی خدمت میں حاضر ہے، بلیک چیف نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ بلیک چیف اپنا کوڈ دہراؤ۔ اسکرین پر روبوٹ کا منہ ہلتا ہوا دکھائی دیا، لیکن مشینی آواز کی بجائے انسانی آواز سنائی دی۔ HL0090۔ بلیک زیرو نے اپنا کوڈ دہراتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے انچارج چیف سے میٹنگ کر لی ہے؟ مانیٹر سے سپر باس کی آواز سنائی دی۔ یس سپر باس، میں نے انہیں ہوشیار رہنے کی ہدایت دے دی ہے۔ اب لیورانی میں ہمارا کوئی بھی دشمن ہماری نظروں میں آئے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی ہمارا کوئی دشمن یہاں آئے گا، اس کا فوری خاتمہ کر دیا جائے گا، بلیک چیف نے کہا۔ سنو بلیک چیف، یہاں آنے والے ہمارے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ مختلف گروپس کی صورت میں لیورانی آ رہے ہیں اور وہ سب کے سب انتہائی خطرناک اور ذہین لوگ ہیں۔ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو 24 گھنٹے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی ان کی طرف سے غافل ہوئے تو پھر نہ صرف تم مارے جاؤ گے بلکہ پوری تنظیم کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے اسی لیے تم سے دوبارہ رابطہ کیا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو جائے اور تم خود کو طاقتور اور انہیں کمزور سمجھ کر مار نہ کھا جاؤ۔ سپر باس کی آواز سنائی دی۔ مجھے احساس ہو رہا ہے سپر باس، جن افراد کو آپ خطرناک کہہ رہے ہیں وہ یقیناً خطرناک ہی ہوں گے، ورنہ تو آپ کسی بھی مکھی مچھر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بلیک چیف نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، تمہاری یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ تم اب لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرو گے اور طاقتور دشمنوں کو طاقتور سمجھ کر نہایت ہی ذہانت سے ان کا قلعہ کما کرو گے اور ہر وقت اپنے ساتھیوں کو واچ کرو گے۔ اور جس طرح میں نے تمہیں دشمنوں کے خطرناک ہونے کا احساس دلایا ہے، تم یہ احساس اپنے ساتھیوں کو دلاؤ گے۔ سپر باس کی آواز سنائی دی۔ سپر باس، آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی، بلیک چیف نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو تم نے فوراً ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنا ہے، سپر باس نے ہدایت دی۔ اوکے سپر باس، بلیک چیف نے بدستور مودبانہ لہجے میں کہا۔ وش یو گڈ لک، سپر باس کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اسکرین سے رپورٹ غائب ہو گیا۔ بلیک چیف نے مانیٹر آف کر کے سوئچ بورڈ سے کیبل نکال کر سی پی یو میں لگا دی۔ اس کے بعد اس نے بٹن دبایا تو کمپیوٹر آن ہو گیا۔ اس نے کی بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ انٹرکام کی بیل بجنے لگی۔ یس، اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سراج ہوٹل میرونا کی نیلامی ہے اور میڈم میرونا نے آپ کے لیے میسج دیا ہے کہ آپ اس نیلامی میں ضرور حصہ لیں۔ دوسری طرف سے اس کی پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ آپ ایسا کریں کہ میڈم میرونا کو فون کریں اور اس سے کہیں کہ پرنس بشام کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ میرونا ہوٹل کی منہ مانگی قیمت دے سکتا ہے، لہٰذا وہ نیلامی کینسل کر دے اور ہمیں ہوٹل کی قیمت بتا دیں، ہم فوراً ہی قیمت ادا کر دیں گے، بلیک چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ عام زندگی میں وہ پرنس بشام کے نام سے جانا جاتا تھا۔ افریقہ کے کئی ممالک میں اس کے ہوٹل تھے، لیورانی میں بھی اس کا کام پرنس بشام ہوٹل بہت معروف تھا، اور اس وقت وہ جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پرنس بشام ہوٹل کا آفس تھا۔ وہ اپنے ملازمین سے بہت ہی نرم لہجے میں بات کرتا تھا اور اسی کمرے سے وہ ہاٹ لائن کے ہیڈ کوارٹر میں جاتا تھا، اور جب وہ ہاٹ لائن کے ہیڈ کوارٹر جاتا تھا تو اس کمرے کو سیل کر دیتا تھا۔ جب اس کا کمرہ سیل ہو جاتا تھا تو اس کی پی اے سمجھتی تھی کہ وہ ریٹائرنگ روم میں ریسٹ کر رہا ہے۔ ہوٹل کے ملازمین میں سے کوئی بھی اس کی بلیک چیف کی حیثیت کو نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی بلیک چیف نے انٹرکام کا ریسیور رکھا، ٹیبل کی دراز میں سے بیل کی آواز آنے لگی۔ یہ اس کی سیل فون کی آواز تھی۔ یہ سیل فون ایکریمیا کی ایک کمپنی کا تھا جو صارفین کو ہر طرح کی ذمہ داری کی ضمانت دیتی تھی۔ اگر اس کمپنی کا سیل فون ایکریمیا کے قومی مفاد کے خلاف استعمال ہوتا تو پھر کمپنی ایکریمی ایجنسیوں کے کہنے پر اس نمبر کی کالز کا ریکارڈ تیار کرتی تھی اور وہ ریکارڈ سیکرٹ ایجنسی کو مہیا کرتی تھی۔ دوسری صورت میں کمپنی اپنے جاری کردہ نمبرز کا ریکارڈ کسی کو مہیا نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کمپنی کے جاری کردہ سیل فون محفوظ ترین تھے اور دنیا بھر میں کہیں بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ اس نے دراز میں سے سیل فون نکالا اور کال اوکے کا بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ بلیک چیف اسپیکنگ، اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ چیف، میں فراگی بول رہی ہوں، میں نے 2 مشکوک افراد کو گرفتار کیا ہے۔ دوسری طرف سے فراگی کی آواز سنائی دی۔ 2 افراد، لیکن ہمارے تو بہت سے دشمنوں نے یہاں آنا ہے، بلیک چیف نے کرخت لہجے میں کہا۔
چیف، میں نے انہیں بے ہوش کر کے گرفتار کیا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں انہیں ہوش میں لا کر ان سے ان کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ فریگی کی آواز سنائی دی۔ یہ بہت ضروری ہے فریگی، تم ان سے ان کے باقی ساتھیوں کے بارے میں پوچھو۔ جب یہ سب افراد پکڑے جائیں تو پھر ان کا خاتمہ کر کے ان کی لاشوں کو روڈو کے حوالے کر دینا۔ وہ انہیں کسی آدم خور قبیلے کے حوالے کر دے گا، بلیک چیف نے ایک رخت لہجے میں کہا۔ اوکے باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ دوسری طرف سے فریگی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی تو بلیک چیف نے کال منقطع کر کے سیل فون جیب میں رکھ لیا۔ سپر باس تو انہیں انتہائی خطرناک کہہ رہے تھے، لیکن یہ تو بہت آسانی سے پکڑے گئے، اور جب یہ اتنی آسانی سے پکڑے گئے ہیں تو ان کا خاتمہ بھی نہایت آسانی سے ہو جائے گا، بلیک چیف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سپر باس کے فون سے وہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا، جبکہ فریگی کے فون نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فریگی بظاہر جتنی خوبصورت، معصوم اور بھولی نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ انتہائی ہونہار، شفاق اور تشدد پسند لڑکی ہے۔ بلیک چیف کو یقین تھا کہ پکڑے جانے والے دونوں افراد اس کے سامنے زبان کھولنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔